بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی جو ہماری مجلس ہوتی ہے اس میں ہم اپنی اصلاح اور اس بزرگوں کی اصلاحی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اہل اللہ کے پاس اور علماء کے پاس انسان جاتا ہے، جس طرح دنیاوی معاملات کے لیے ہم جو دنیا کے ماہرین ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، عدالت کے معاملات ہوں، قانونی معاملات ہو تو وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، اور وکیلوں کے پاس جانے کو ضروری سمجھتے ہیں اور کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہماری ضرورت ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ معاملہ جب تک ہم وکیل سے نہیں ملیں گے تو قانونی طور پر، ظاہری اسباب کے طور پر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ نہ کرے کہ بیماری آ جائے، کوئی جسمانی تکلیف آ جائے تو ڈاکٹروں سے رجوع کرنے کا حکم ہے، علاج کرنے کا حکم ہے، شرعاً بھی حکم ہے۔ تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہوئے ہمیں شرم بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی ہم شرم کرتے ہیں اور نہ ہی ہم دیر کرتے ہیں، بلکہ اپنی ضرورت کو سمجھتے ہوئے جاتے ہیں کہ جانا ضروری ہے۔ اسی طرح دنیاوی تعلیم کا معاملہ ہو تو ہم دنیاوی تعلیم جن جگہوں سے، جن لوگوں سے حاصل کی جاتی ہے ان پر ہم پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی ضرورت سمجھ کر جاتے ہیں، لیکن جب دینی معاملہ آتا ہے، قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا، اپنی اصلاح کا، اپنے اندر جو گناہوں کی باتیں ہیں ان چیزوں کی اصلاح کا، جائز ناجائز کا، حلال و حرام کا، شرعی معاملات کا، تو ہم پھر دینداروں سے رجوع نہیں کرتے۔ علماء یعنی جو لوگ دین کو پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، جن لوگوں کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، ان سے ہم رجوع نہیں کرتے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، اور قرآن و احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ ہم حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو انبیاء کی میراث کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث ہے۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو علوم آتے ہیں ان کو محفوظ کرتے ہیں، اور پھر وہ علوم اللہ تعالیٰ کے وہ پیغامات، وہ نصیحتیں امت تک پہنچاتے ہیں۔ یہی انبیاء کی میراث ہے، نہ مال نہ دولت، ان کی میراث تو یہی چیزیں ہیں۔ تو جیسے ہم دنیا کے معاملات میں دنیا والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو دینی معاملات میں بھی ہمیں ایسے لوگوں تک پہنچنا چاہیے جن سے ہمیں صحیح دین، صحیح علوم، صحیح رہنمائی، صحیح اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں مل جائے۔ اس میں کسی بھی طرح کی دیر نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی عار سمجھنا چاہیے۔ تو جو لوگ دینی معاملات میں اپنے معاملات کو علماء کی طرف جاتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، صحیح ہے غلط ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں کیا حکم ہے، احادیث میں کیا ہے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، دینی تعلیم کیا کہتی ہے، تو ایسے لوگ صحیح راستے پہ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہر معاملے میں رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتے، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے ہر بات میں پوچھنا، جو بھی ہے صحیح ہے، جائز ناجائز کیا ہے، میں کام کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، اب آ رہا ہے غلط بتایا جائے کہ بھی غلط ہے، سود ہے، رشوت ہے، محنت سے آ رہا ہے، تو پھر وہ لوگ راستے سے بھی ہٹ جاتے ہیں، بھٹک بھی جاتے ہیں، گمراہی کے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کرتا رہا کہ دنیا آتے ہوئے تو اچھی لگتی ہے، سب کو اچھی لگتی ہے کہ دنیا آ رہی ہے، مال آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب دنیا زیادہ آتی ہے تو پھر مسائل اور پریشانیاں بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں۔
ہاں جو لوگ دنیا کے معاملے میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر قدم رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی غلط تو نہیں آ رہا، ہر نوالے کو سونگھتے ہیں، یعنی ہر نوالے کے بارے میں سوچتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں، تو وہ تو آفت و مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ نہیں تو جو لوگ دنیا آتے ہوئے دیکھتے ہیں بڑی اچھی ہے، آ رہی ہے، بہت خوش ہیں، بہت عیش و آرام میں گھوم رہے ہیں، بڑے مزے کر رہے ہیں، تو پھر جب ایک دم سے تختہ پلٹتا ہے، الٹتا ہے، اور وہی جو کل بہت اچھے کھاتے پیتے تھے اور ایک دم سے دھڑم کر کے نیچے آ کے لگتے ہیں، تو وہ جو ایام آتے ہیں بڑے خطرے کے دن ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک چیز اور ہے کہ مشکل گھڑیوں میں جب انسان دھنس جائے، پھنس جائے، پھر اس وقت پھر جب وہ پریشانیوں سے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وقت لگتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے پریشانیوں میں دھنستے جا رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، نکل نہیں پا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان تک دیر تک پہنچتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دی، زندگی اللہ سے دوری میں گزار دی۔ اسے میں نے گزشتہ جمعے میں جو بیان کیا تھا، تو میں نے ایک دعا بتائی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ دعا موجود ہے۔ تو میں نے اس دعا کو ابھی بتانا مقصود نہیں ہے، صرف یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہمیں پیغام ملے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی پیغام ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ مشکل وقت میں ہم وہ پیغام اللہ کے سامنے رکھیں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اصل تو اللہ ہیں، مسائل کا حل تو اصل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں۔ تو انسان کو دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو اس قابل ہوں ہم کہ جب ہم اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیں تو ہماری بات سن لی جائے، یعنی ہم اتنے گندے اللہ سے اتنے دور نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم درخواست رکھ رہے ہوں لیکن اب تک کی زندگی میں ہم نے غفلتوں میں گزار دی، تو درخواست قبول ہونے میں پھر وقت لگ جاتا ہے۔ اور رابطہ جڑا ہوا ہو اللہ تعالیٰ سے، کسی نہ کسی درجے کا رابطہ جڑا ہوا ہو، اور کچھ معمولات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہمیں آتے ہوں، ان معمولات کو اللہ کے سامنے رکھ دیں، ایک دم ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ جیسے دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کسی بڑے آدمی سے رابطہ جڑا ہوا ہو اور ہمیں اپنی بات رکھنے آتی ہو تو مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا، اور اگر بات رکھنا بھی نہیں آتی، رابطہ اور تعلق بھی نہیں ہے، پھر اینڈ ٹائم پہ ایک دم کام پڑ جائے تو پہلے تو رابطے بناؤ، دنیا کے معاملے میں رابطے بناؤ، تعلق بنانے کے بعد پھر بات رکھنے کا طریقہ سیکھو، ملاقاتیں کرو، مشورے کرو، بھائی بات کس طرح رکھنی چاہیے ان لوگوں کے سامنے، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہم ایمان والے کا ہر وقت تعلق اور رابطہ ایسا ہو کہ کسی مشکل گھڑی میں اگر اللہ نہ کرے کوئی پریشانی میں آ جائے تو ہمارا دل یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا، 2 رکعت پڑھوں گا، صلاۃ الحاجت پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ سے کہوں گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں، جب دیندار لوگوں سے تعلق ہو، علماء سے رابطہ ہو، اہل اللہ کی صحبت میں جا کر بیٹھتے ہوں، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ ہیں، اللہ کی محبت ہے، ان کی صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں جا کر بیٹھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت آ گئی، سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، گزشتہ ہفتے اتوار والے دن ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کی صحبت، ان کی خدمت میں جانا ہوا، بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، تو میرے ساتھ ایک ساتھی اور گئے تھے، تو میں نے کہا کیا کیفیت تھی؟ کہہ رہے جب جا کر بیٹھا ہوں تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، یعنی ایک عام سے آدمی جب گئے تو ایک کیفیت تھی۔ تو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، دنیا نہیں ہوتی۔ جب ہم دنیا داروں کی صحبت میں جا کر بیٹھتے ہیں تو کیا اثر ہوتا ہے کہ دنیا، ہاں بھئی آج کیا سودا ہے، آج مارکیٹ کون سی چل رہی ہے، آج کتنے پیسے ہو گئے، آج وہاں کتنا ریٹ بڑھ گیا، کتنے ریٹ گر گئے۔ تو دنیا، یا تو ہم دنیا والوں کے پاس بیٹھ کر خوشیاں لے کر اٹھتے ہیں یا پریشانیاں لے کر اٹھتے ہیں۔ حالات بہت خراب ہیں تو پریشانی لے کر اٹھیں گے، حالات بہت بہتر ہیں تو خوشیاں لے کر اٹھیں گے۔ جیسے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں یہ عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے اللہ والے ہیں، کتابوں میں ان کا بڑا تذکرہ ہے، بہت تذکرہ ہے۔ یہ بہت بڑے تاجر تھے، اور جب انسان تاجر ہو، کاروباری ہو، تو کاروباریوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو رات دن تاجروں کے ساتھ بیٹھنا، اور ہر رات کو جب سونا تو ایک نیا جذبہ لے کر سونا کہ صبح اٹھوں گا تو یہ کام بھی کروں گا تاکہ یہاں سے بھی نفع آ جائے، یہاں سے بھی نفع آ جائے۔
تو مال کی حویث لے کر سوتے تھے، مال کی حویث لے کر اٹھتے تھے. خود بتاتے ہیں کہ مال کی حویث لے کر سویا کرتا تھا بے چین کہ دوسرے تو اتنا کما رہے میں پیچھے ہوں. جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کسی کی اچھی گاڑی دیکھ کر ہم اچھی گاڑی کی حویث لے کر سوتے ہیں کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. کسی کی اچھی نوکری دیکھ کر ہمیں یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ جو اللہ کی نعمت ہم پر ہے اس کا شکر نہیں ہے. دوسروں کی دیکھ دیکھ کے للچائی نگاہوں سے اپنے پاس جو ہے اس پر شکر بھی نہیں کرتے، بلکہ بے سکونی میں آ جاتے ہیں، بے چینی میں. اللہ کا شکر ہے سب کو بس سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے. اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا نحن قسمنا بینہم، ہم نے تقسیم کیا، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، لیکن ہم حوث اور حرص کا شکار ہیں. اس لیے ہم دوسرے کا مال دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس ایسا کیوں ہے، اس کے پاس ایسا کیوں ہے. تو یہ تو دنیا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری یہی حالت تھی. کہنے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دین سے جوڑا، پھر میرا دن بھر احادیث کا درس دیا کرتے تھے، اور یہ حال تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے درس میں شاگرد بیٹھتے تھے. اور اس زمانے میں حدیث کا درس کس طرح ہوتا تھا؟ اسپیکر تو تھے نہیں. میں نے حدیث بیان کری، مجھ سے کچھ فاصلے میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس نے میری بات سن کے اس نے بیان کری آگے کے لوگوں کو. اس طرح کئی لوگوں کے ذریعے سے 10,000 تک کا مجمع ہوتا تھا، اس کو پہنچائی جاتی تھی آواز. تو فرمانے لگے، اور پھر دن بھر حدیث کی خدمت کرتے تھے اور رات بھر اللہ کی عبادت ان کی مشہور ہے. پوری رات اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے رضی اللہ بن مبارک جیسے لکڑی زمین میں گاڑ دی. یہ حال تھا. تو فرمانے لگے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے ایک زندگی گزاری ہے جب آپ بہت بڑے تاجر تھے، مال بہت آپ کے آگے پیچھے تھا، اور ایک زندگی آپ کی یہ ہے اللہ والی زندگی، تو مزہ کون سی زندگی میں؟ ادھر تھا ادھر تھا. تو فرمانے لگے اس زندگی کا حال تو یہ تھا کہ روزانہ رات بے چینی اور پریشانی اور حوث لے کر سوتا تھا، حرص و حوث لے کر سوتا تھا، اور ایک سے دوسرے سے آگے بڑھنے کی حوث کی، یہ مجھ سے آگے کیوں، اس کا کاروبار اتنا چمک رہا ہے میرا کیوں نہیں چمک رہا چل رہا. تو روزانہ رات کو میں ایک بے چینی اور بے سکونی کی نیند سوتا تھا، اور صبح اٹھ کر پھر دنیا کی دوڑ. اور اب ہر رات جو اللہ نے مجھے سکون اور چین اور اطمینان دیا ہے وہ بیان سے باہر ہے کہ میں سکون کی نیند سوتا ہوں. اللہ کا شکر ہے، جتنا ہے بہت ہے. اللہ اپنے دین کی خدمت لے رہے ہیں. راتوں کو اللہ کی عبادت میں بھی اٹھنا نصیب ہو جاتا ہے، اور دن میں احادیث کی خدمت نصیب ہو رہی ہے. سکون ہے، اس زندگی میں سکون نہیں تھا. تو یہ میں نے اس پر عرض کیا کہ جب ہم اہل اللہ کی صحبت میں جاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو تو ان کے پاس سکون ہوتا ہے. تو ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں بھی سکون ملتا ہے. دنیا والوں کے پاس بیٹھیں گے تو دنیا ملے گی، منع نہیں ہے. میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں پہلے بھی، دنیا کمانے کا حکم ہے، رزق حلال کمانے کا حکم ہے. کوئی میری باتوں سے یہ سمجھ لے کہ بس آج کے بعد کام کاروبار بند، بس مسجد اور قرآن اور حدیث اور نماز، یہ غلط ہے. یہ شریعت کے بھی خلاف ہے. شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ایسا کرو، لیکن ہمارا وہ چیز مقصد نہیں ہونی چاہیے. مقصد ہماری اللہ کی ذات، اللہ کی عبادت ہے، وہ ضرورت کے درجے میں ہو، وہ کرنا ہے کام، چھوڑنی نہیں ہے. دنیا کمانی بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، حلال آمدنی کی کوشش بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کو اتنا بڑا مقصد نہیں بنانا کہ نمازیں بھی گئیں، عبادتیں بھی گئیں، تلاوت بھی گئی، مسجد میں آنا بھی گیا، قرآن و حدیث سیکھنے کا موقع بھی گیا. اب موقع ہی نہیں، کبھی کسی سے قرآن سن لیں، کبھی درس قرآن میں بیٹھ جائیں، کبھی درس حدیث میں بیٹھ جائیں، کبھی کسی عالم دین سے جا کر کچھ پڑھ لیں. یہ موقع ہی نہیں ہے. دنیا یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. ضرورت کے پیش نظر محنت کرنا یہ حکم ہے. اگر کوئی سارا دن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھا رہے کہ اللہ کھلائیں گے، اللہ پلائیں گے، تو یہ بے وقوفی ہے، یہ غلط ہے. محنت کے لیے نکلو، حکم ہے نکلو. اللہ نے قرآن میں فرمایا فانتشروا فی الارض، نکلو روزی تلاش کرو. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے لیے نکلو، اللہ کے فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو. یہ تو حکم ہے. تو میں نے لیکن اس بات کو اس پر عرض کیا کہ اس حکم کو، اس کو مقصد زندگی نہیں بنانا کہ اس میں اتنا کھپے، اتنا لگے کہ اب نماز بھی گئی، سکون بھی گیا، بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. یعنی گھر والوں کو بھی شکایت ہے کہ صبح سے جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، رات کو پھر ایک اور ٹائم لگاتے ہیں، اور ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں.
بس کمانے میں سونے کے لیے گھر پہ آتے ہیں، صبح ہوتی پھر نکل جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے آج کل کے حالات اور مہنگائی کی وجہ سے ان کی زندگی ایسی ہے بیچاری، وہ بھی مجبوری ہے۔ ان کی زندگی کیا ہے، صبح سے نکلتے ہیں شام میں پھر ایک اور جاب، پھر ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، پھر بیچارے لگے ہوئے ہیں۔ کافی لوگ اپنی ضرورت کی پیش نظر اللہ تعالیٰ سب کے لیے روزی کا معاملہ آسان کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ تو بہرحال میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی خدمت میں جب انسان جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک بزرگ اللہ والے کی خدمت میں گئے اور ان سے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، لیکن مزہ نہیں آتا اور میرا دماغ بھی حاضر نہیں رہتا، نماز میں بھی دل نہیں لگتا، تلاوت میں بھی دل نہیں، یہ کبھی کبھی کیفیت آ جاتی ہے، کبھی کبھی انسان پر ایسی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو یہ کیفیت کبھی تو اس لیے ہوتی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ جب اس گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، دل پر سیاہی آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام زبان پر مشکل سے آتا ہے۔ پھر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تلاوت میں مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، مسجد آنے کو قدم نہیں اٹھتے، یہ گناہوں کی نحوست سے ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کی عبادت مزے کے لیے تھوڑی کرنی ہے، اللہ کے حکم کو سمجھ کے کرنی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے کبھی اگر دل نہ لگ رہا ہو تو پھر بھی آنا ہے۔ تو اسی طرح ایک صاحب نے حضرت سے ہی عرض کیا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بغیر حضوری قلب کے بھی اللہ کا نام لینا نفع سے خالی نہیں، فائدے سے خالی نہیں۔ یعنی بغیر دل کی حاضری، یعنی دل نہیں لگ رہا پھر بھی اللہ کا نام لینا، تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ پھر اس کی مثال دی حضرت نے کہ مثال ہے کہ ایک آدمی بڑی پریشانیوں میں، ٹینشن میں، سوچوں میں، فکروں میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہا ہے، تو وہ کھانا خون بنائے گا، وہ کھانا پیٹ بھرے گا، اس کھانے سے جسم میں طاقت آئے گی، پیٹ بھی بھرے گا، خون بھی بنے گا، طاقت بھی آئے گی، لیکن دماغ چل رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام سے روح میں نور بھی پیدا ہوگا، چاہے دل حاضر ہو یا نہ ہو۔ نام اللہ کا لیتے رہنا چاہیے، اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ دل نہیں لگ رہا۔ اتنی بڑی بات ہے، اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ انسان کہتا ہے قرآن کی تلاوت کا دل نہیں چاہتا، فائدہ کیا؟ نماز میں دل نہیں لگتا، فائدہ کیا؟ یہ شیطان ہے، شیطان ہمارے کو سکھاتا ہے۔ کیا کروں، مسجد جانے کو دل ہی نہیں چاہتا، فائدہ کیا؟ ایسی نماز کا فائدہ کیا جس میں دل نہ لگے؟ یہ شیطانی باتیں ہیں۔ ایسی تلاوت کا فائدہ کیا جس میں دل نہ لگے؟ زبردستی پڑھنے سے کیا فائدہ؟ تو یہ ہمارا جو سوالات، یہ شیطانی خیالات اور وسوسے، اس کا جواب مل گیا حضرت کی طرف سے۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں، کتنی بڑی بات ہے کہ دل نہ لگے، دل حاضر نہ ہو، بغیر حضوری قلب کے بھی اللہ کا نام لینا نفع سے، فائدے سے خالی نہیں۔ تلاوت، ذکر فائدے سے خالی نہیں، ہر حال میں فائدہ ہے۔ پھر اس کی مثال کتنی پیاری دی کہ جس طرح کوئی ذہنی تشویش، افکار، سوچ، اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی چل رہا ہے، باتیں بھی چل رہی ہیں، وہ ٹینشن ہے، ابھی وہ ٹینشن ہے، لیکن کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ کھانا پیٹ میں جائے گا، خون بھی بنے گا، طاقت بھی آئے گی، پیٹ بھی بھرے گا۔ تو جس طرح یہ کھانا غفلت سے کھایا، مثال ہے کسی کو نیند سے اٹھا کے بٹھا دیا، کھانا کھاؤ، بچے ہوتے ہیں سو جاتے ہیں، ماں اٹھاتی ہے رات کو، کھانا کھاؤ، تو نیند میں کھا رہے ہوتے ہیں، پیٹ بھر رہا ہے، پیٹ بھی بھر رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے، طاقت بھی آ رہی ہے، ماں کو بھی پتہ پیٹ بھر گیا بچوں کا۔ یہ نہیں کہ والدہ یہ کہ نیند میں ہو، کیا تمہارا فائدہ کھانا کھانے کا؟ نہیں، کھانا کھا کر سو۔ ایسا ہوتا ہے بچے سو جاتے ہیں پھر بھی اماں اٹھاتی ہیں، اماں کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی ہے، اماں اٹھا کے بٹھاتی ہیں، کھانا کھاؤ گے تو سونے دوں گی۔ اب بچوں کو نیند کی حالت میں دودھ کا گلاس پکڑا دیا، گٹ 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 دودھ کا گلاس پی گیا، تو وہ جو دودھ گیا ہے اس سے جسم میں طاقت بھی آئی ہے، اس سے پیٹ بھی بھر گیا، اماں کا دل بھی مطمئن ہو گیا میرا بیٹا کچھ کھا کے سویا ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام لیتے ہوئے دل حاضر نہیں ہے، تلاوت کرتے ہوئے دل حاضر نہیں ہے، دماغ حاضر نہیں ہے، دل نہیں لگ رہا، پرواہ نہ کریں، کام کرتے رہیں، کام نہ چھوڑیں۔ ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے
عبادت کا، تلاوت کا، نمازوں کا جو احکامات ہیں، جو ایمان والے کی زندگی کی روح ہے، تلاوت کے بغیر کیا زندگی ہے؟ بے جان زندگی ہے۔ اگر ایمان والا ہو اور وہ اپنے اللہ کا کلام نہ پڑھتا ہو تو کیا اس کی روح میں طاقت آئے گی؟ کیا اس کے ایمان میں تازگی آئے گی؟ کیا اس کو ایمان کی لذت ملے گی؟ تلاوت ہی نہیں کرتا وہ، ایمان والا ہے نماز ہی نہیں پڑھتا، کیسا ایمان والا ہے؟ تو یہ نہ سوچیں کہ ہمارا تو دل نہیں لگتا، ہم تو ایسے ہیں ویسے ہیں، سب کچھ چھوڑیں، شیطانی خیالات ہیں۔ حضرت ہمارے اپنے کام میں لوگوں، اصل ہے اللہ کا نام لینا، تلاوت کرنا، باقی یہ چیزیں مزے کا آنا یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ جب کرتے رہیں گے انشاءاللہ دل بھی لگے گا، مزہ بھی آئے گا۔ تو یہ حضرت کا ایک ملفوظ تھا جو میں نے سنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی لذت، عبادت کی لذت، تلاوت کی لذت نصیب فرمائے، اور خوب پابندی سے اللہ تعالی ہمیں ذکر، تلاوت، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے ہمارا دل لگے نہ لگے، پابندی سے۔ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کا نام لو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کی تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے اس آیت کی ضمن میں کہ اس آیت سے معلوم چلتا ہے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو۔ اور قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اللہ کا ذکر کا حکم ہے، ہمیں بھی صبح شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ قول نبی صلی اللہ